سورت العنکبوت ہم نے بھی بات کری. عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، اسپائڈر. مرکزی مضمون آزمائش ہے. زمانہ نزول 5 نبوی، ہجرت حبشہ سے قبل، ہجرت حبشہ سے بس کچھ ہی عرصے پہلے نازل ہوئی. ذیلی مضامین میں والدین کے حقوق کی بات آ رہی ہے. پھر مختلف رسولوں پر پڑنے والی آزمائشیں اور مشکلات ہیں جن کا ذکر کیا گیا. مکڑی کا ذکر ہے، اسی کے نام پر یہ صورت ہے. توحید کے دلائل ہیں اس میں، اور ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا پکا وعدہ ہے کہ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کریں گے اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. تو ایمان کے اندر اگر لگے ہمیں کہ کمزوری آ رہی ہے، ٹھنڈک آ رہی ہے، ایمان ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ڈورمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ ڈائنامزم ہمیں فیل نہیں ہو رہا، تو سورہ عنکبوت پڑھ لیں. ایک دم لگے گا ایمان کے اندر حرارت اور گرمی آ گئی ہے. اسلوب، سٹائل جو ہے اس کا وہ تربیتی ہے اور مہاجرانہ انداز ہے. یعنی مبلغانہ انداز کم ملے گا، اس میں مہاجرانہ انداز ہے. اور ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، پھر دوبارہ دہرا لیتے ہیں، دہرائی سے چیز یاد ہو جاتی ہے کہ کہیں مبلغانہ انداز ہوتا ہے، کہیں مبلغانہ انداز کے اندر پیار، محبت، ہمدردی، درگزر، یہ انداز ہوتا ہے اس کا، اپنائیت. مہاجرانہ انداز میں بیزاری ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے الفاظ کے استعمال میں. اس میں پیار، محبت، درگزر والا معاملہ نہیں ہوتا، اور ایک طرح سے وارننگ زیادہ ہوتی ہیں کہ دیکھنا تمہارا کیا انجام ہوگا. یہ انداز ہوتا ہے مہاجرانہ انداز جب اللہ اختیار فرماتا ہے. اور پھر ایک حاکمانہ انداز ہوتا ہے جو سورہ نور میں ہم نے دیکھ لیا. تو اس صورت کا مہاجرانہ انداز ہے. اب پچھلی صورت سے اس کا ربط اگر ہم دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے مخلص مومن آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے. پچھلی صورت کے اختتام پر اللہ نے فتح مکہ کی خوشخبری دی، اور یہاں اس صورت میں اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی، صبر کی اور جد و جہد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر تو تم کو کبھی بھی اچھا انجام جو ہے وہ نہیں ملے گا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلی صورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اور کوئی چیز تم کو اس بات سے نہ روکے کہ تم اللہ کی آیات پر عمل کرو. تو یہاں جب سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی. تو اس میں صبر کی بھی بڑی تلقین ہے. تو مرکزی مضمون آزمائش اور مرکزی مضمون کے اندر صبر کی تلقین، یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ ہی چلتی ہیں. تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. الف لام میم کو دیکھیں. عام طور پہ مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ انداز دیکھا ہے نا ہم نے. تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے. لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں مقطعات آتے ہیں لیکن اس کے بعد قرآن کا ذکر نہیں آتا. ایک سورہ مریم، ایک سورت العنکبوت جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اور نمبر 3 الروم. الف لام میم غلبت الروم، وہاں بھی یہ انداز ہوگا، ابھی انشاءاللہ آنے والی ہے، دیکھ لیں گے. تو یہ 3 صورتیں ہیں، سورہ مریم، العنکبوت اور الروم. اس میں مقطعات کے بعد فوراً کتاب کا ذکر نہیں آیا. اس صورت میں عنکبوت میں ہم دیکھ رہے ہیں
کہ کتاب کے ذکر کے بجائے مقطعات کے بعد کیا ذکر آ رہا ہے اس کتاب پر ایمان لانے، اس کو سچا ماننے اور اس کو عمل میں لانے کے نتیجے میں جو دباؤ آئے گا اس کا یہاں پر ہم ایک بیان دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، ہلکا پھلکا کلام نہیں ہے، اور صرف کانوں میں رس گھولنے کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے، کبھی ہنسنے کبھی رلانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ پر ہم بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس کو اٹھانے والے ہاتھ، اس کو اٹھانے والے دل بڑے مضبوط اور پختہ ہونے چاہیے۔ تو اب دل کیسے مضبوط ہوگا، کیسے اس کے اندر یہ اسٹرینتھ پیدا ہوگی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ علیموں بذات صدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ جس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ مجھ کو مجاہد فی سبیل اللہ بنا دے، اللہ مجھ کو مجاہدہ فی سبیل اللہ بنا دے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کو مجاہد فی سبیل اللہ بہت پسند ہے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے زندگی میں سے، اپنے دن میں سے وقت نکالتے ہیں۔ تو جب کوئی ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں تیری کتاب کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں تیری کتاب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو پھر جس کی کتاب ہے وہی پھر حامل قرآن کی تربیت کرتا ہے، وہی اس کی ٹریننگ کر دیتا ہے اور ان سے اپنی کتاب کی پھر خدمت لے لیتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ جو تربیت کے مراحل ہیں وہ ہیں بڑے صبر آزما، معمولی نہیں ہوتے، اس میں سختی آتی ہے۔ ظاہر جب صبر آزما ہوں گے تو بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی جو کہ انسان کو ناگوار گزرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، دکھ پہنچتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دل اگر اللہ کو بیچا ہے تو پھر اس دل کو خالص کرنا ہوگا۔ اللہ ملاوٹ والی چیز نہیں لیتا، اور وہ خالص کیسے ہوتا ہے؟ ضرور ایسا ہوگا کہ دل ٹوٹے گا، لکھ کے رکھ لیں۔ ناممکن ہے کہ ہمارے دل میں کوئی پیشن، کوئی محبت، کوئی جذبہ، کوئی امنگ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے ساتھ میری بس 100% وفاداریاں منسلک ہو گئی ہیں۔ تو خالی یہ دعویٰ کرنے سے، یہ نیت کرنے سے یا یہ اظہار کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ اچھا تمہاری وفاداریاں 100% اللہ کے ساتھ ہو گئی ہیں، تمہاری محبتوں میں سب سے سپریم اللہ ہو گیا ہے، تم یہ کہتے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ میں ہم شامل ہو گئے ہیں، تو کیسے ہوگا کہ تم آزمائے نہ جاؤ؟ وہم لا یفتنون، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تو کھرا کھوٹا الگ کر کے رہے گا، اللہ تو پھر آزمائے گا، اللہ تو پھر پرکھے گا۔ پھر شور مت مچانا۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچ چکے ہوتے ہیں وہ آزمائشوں کے آنے پر کہتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جب ایگزام میں بیٹھنے کی اس کو پرمیشن مل جاتی ہے وہ کہتا ہے شکر ہے آئی کوالیفائڈ، اور جس کو ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہ ملے تو کوئی رش کھاتا ہے اس کے اوپر، کہتا ہے ہاؤ لکی یو آر، تم کو پرمیشن نہیں ملی ٹو اپیئر ان دی ایگزام، کبھی بھی ایسے رش نہیں کرتے اس کے اوپر، افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ خود کتنا زیادہ پچھتاتا ہے کہ میں کیسا محروم رہ گیا کہ میں ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سک رہا۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی موٹی آزمائش ڈالے۔ تو کبھی دین کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھی، یہ تیرا کرم، تو نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھ جیسی کمزور، مجھ جیسی ناچیز ہستی کو کہ اللہ تو مجھے آزمائے، تو مجھ کو امتحان میں ڈالے، تو میری تربیت کرے اور کھوٹ مجھ میں سے نکالے اور مجھ کو کھرا کر دے، خالص کر دے، پاکیزہ کر دے۔ تو یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ اس وقت یاد رکھنے کی بات ہے جب آزمائش آ رہی ہو، اور یہ آزمائشوں سے گزر کر ہی پھر لوگ کندن بنے۔ خباب کو دیکھ لیں، بلال کو دیکھ لیں، ابو بکر اور عثمان کو دیکھ لیں، اور خدیجہ کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہم، کیسے کیسے آزمائے گئے۔ اور سب سے بڑھ کے خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کے آپ آزمائے گئے، اور جو پھر آپ سے جتنا قریب تھا اس پر اتنی ہی سخت آزمائش آئی۔
اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ بیٹی میری وجہ سے ستائی گئی۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے سخت آزمائشیں کس پر آئیں، تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس، سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر صالحین، پھر لوگوں میں سے جو افضل ہوں، پھر جو اس کے بعد افضل ہوں۔ یعنی آدمی کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہو تو کمی کر دی جاتی ہے، اور آدمی کی آزمائش جاری رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور فائدہ کہ دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو، ایک طرف تو ایمان پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے گا، دوسرے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ پوری حدیث ہے جو کہ آپ نے بیان فرمائی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور کیا کیا انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئیں، اور اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ بغیر آزمائشوں کے ایسے ہی ہاتھ ہلاتا جنت میں چلا جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ مومن تو آزمایا ہی جاتا رہے گا، یا تو اس کی اپنی جان پہ آزمائشیں آئیں گی، یا اولاد کی طرف سے آئیں گی، یا لوگوں کی طرف سے کچھ سننے کو ملے گا، یا کوئی دنیا کا نقصان ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ایک دل کے اندر اللہ اور دنیا دونوں کی محبت برابر کی نہیں رہ سکتی، ایک کو تو غالب ہونا ہوگا۔ اگر اللہ کی محبت غالب ہے الحمدللہ، اگر دنیا کی محبت جو ہے وہ زور لگا رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس دل کو توڑے گا، ضرور دنیا کی خاطر دل ٹوٹے گا، اور پھر دنیا کی محبت نکلے گی، اور پھر اللہ کی محبت سپریم ہوگی، دل دوبارہ اللہ کی محبت پہ جڑ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو آزمائشوں کا معاملہ ہے۔ تو یہاں تک تو الناس کا جو معاملہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسب الناس، کیا گمان کیا لوگوں نے؟ تو یہ الناس کون ہیں؟ ایک تو یاد رکھیں کہ جب اس طرح انڈائریکٹ بات کی جاتی ہے تو اس میں ناراضگی شامل ہے۔ اشارہ الناس سے ان مسلمانوں کی طرف ہے جو اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے، لیکن اس راستے کی مشکلات کا ان کو اندازہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو خیال آیا ہو کہ ہم نے اندرونی طور پر اپنے آپ سے بہت جہاد کر لیا، اور حقیقت ہے کہ بورن اگین مسلم بننا یا ریورٹڈ مسلم بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور میرے خیال ہے اکثر اور بیشتر ہم میں سے بورن اگین ہیں۔ انسان کو ایک کمفرٹ زون کی عادت ہوتی ہے، آپ کی زبان کو عادت ہوتی ہے ایک خاص انداز میں باتیں کرنے کی، ایک خاص حال حلیہ ہوتا ہے ہمارا، کمانے کے خاص ذرائع ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ہماری ایک عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اور اب یہ ہجرت کرنا، پرانے عقیدے، پرانی رسومات کو چھوڑنا، جس کو کہ زندگی بھر نیکی سمجھتے رہے، آنکھ کھول کے سارے خاندان والوں کو وہ کام کرتے دیکھا، اب پتہ چلا یہ تو بدعت ہے، یا پتہ چلا یہ تو شرک ہے، یا پتہ چلا کہ یہ تو گناہ ہے۔ یعنی بدعت اور شرک تو آبویسلی گناہ ہے، مراد ہے کہ غیبت سبھی کرتے تھے، واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ۔ اب یہ احساس کہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، اللہ نے کتنی سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے، تو اب ان چیزوں کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، چھٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، معاملہ یہ ہوتا ہے۔ تو وہ اندرونی سٹرگل ہی بہت ہے۔ سورہ نور کا پتہ ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ حجاب فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے۔ ایک خاص حال حلیے کی ہمیں اپنی عادت تھی، اب اپنے آپ کو بدلنا، اس حلیے کے اندر لانا، یہ اپنے آپ سے بھی تو بڑی سٹرگل ہے نا۔ یہ اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہجرت کر رہا ہوتا ہے وہ خود کیسے اپنے نفس کے اوپر قابو پا رہا ہوتا ہے، کیسے اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا تو مخالف نفس بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اتنی ایکسٹریم پر جانے کی ضرورت کیا ہے تم کو۔ تو جب انسان خود اپنے آپ سے یہ جنگ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، پرانے طور طریقے چھوڑتا ہے،
تو اس میں تھکنے لگتا ہے، نو ڈاؤٹ. جب یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے یا کر لیا ہوتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ باہر کا ماحول تو کم از کم سازگار ملے مجھ کو. اب جب میں اپنے آپ کو یوں بدل لوں، عین اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کروں، تو ایٹ لیسٹ سپورٹ تو ملنی چاہیے نا مجھ کو، والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، ہسبینڈ وائف کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، میکے سسرال کی طرف سے، فرینڈس کی طرف سے. ایٹ لیسٹ لوگ اپریشیٹ تو کریں دا اسٹرگل آئی ایم گوئنگ تھرو. اسی کی دنیا میں دیکھا یہی ہے ہم نے. کوئی زیادہ بہتر نوکری کی کوششیں کرتا ہے، لوگ بہت واہ واہ کرتے ہیں. کوئی بچہ بہت اچھے گریڈز لانے کے لیے محنت کرتا ہے، بڑی واہ واہ کرتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں، دوسروں کو مثالیں دیتے ہیں کہ اس جیسے بنو، دیکھو وہ کتنا ایمبیشیس ہے، وہ دیکھو کتنا محنتی ہے. یہی دیکھا ہے نا ہم نے. تو یہی ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو بہتر کر رہی ہوں، اب لوگ تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے بہت اچھا کام کیا، مبارکبادیں ملیں گی، شاباشیاں ملیں گی. اللہ کی راہ میں آفٹر آل قدم رکھ رہے ہیں، ہم تو جنت کے مسافر بن رہے ہیں، تو راستے میں پھول بچھائے جائیں گے. اور ہم اتنے خالص ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا جبر کر کے اپنے آپ کو بدلا ہے. تو لہٰذا اسلام کی برکت سے ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، قسمت مجھ پر مہربان ہو جائے گی، جو بلا آ رہی تھی وہ بھی ٹل جائے گی. نہ صرف میری بلکہ میری تو اولاد کی قسمت بھی چمک جائے گی. بیٹیوں کو شہزادے ملیں گے اور بیٹوں کو شہزادیاں ملیں گی، اور شوہر کی بھی قسمت بدل جائے گی میرے ایمان کی برکت سے. ابھی گھر میں فقر فاقہ یا کمی ہے تو اور دولت برسنے لگ جائے گی، ہون برسے گا. یہ توقعات لے کر آتے ہیں. لیکن یہ کیا، یہ تو پتہ چلا کہاں کی مبارکبادیں اور کہاں کے پھول. یہاں تو لعنت اور ملامت ہے، اور یہاں تو تانے ہیں، اور یہاں تو آزمائشیں ہیں، اور یہاں تو مستقبل کے بارے میں ایک سے ایک بری بری پیشنگوئیاں ہیں، اور مخالفتوں کا طوفان ہے جو کہ کھڑا ہو گیا. لگتا ہے کہ انسان جیسے چو مکھی آندھی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جا کر ہر طرف مخالفت اور نئے انداز کی مخالفت. کہیں چھوڑنے کی دھمکیاں، کہیں آباء و اجداد سے بے وفائی کے تانے، کہیں بچوں کا مستقبل برباد کرنے کے الزامات، کہیں شوہر کے طلاق دینے کی دھمکیاں، کہیں انتہائی ناپسندیدہ ہونے کے مناظر کہ لوگ پہلے آ کر ملتے تھے، اب پاس پھٹکنا نہیں چاہتے. تو انسان بعض دفعہ ٹھٹک کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، سوچا کچھ تھا ہو کچھ اور گیا. تو چند مسلمان مکے میں ایسے تھے، وہ اسلام لے کر آئے، اور جب کفار نے دباؤ ڈالا اور آزمائشوں کے شکنجے میں کسے گئے تو قدم اور دل ہل گئے ان کے. ہم تو جب اپنی بات کرتے ہیں تو ہم تو تانوں تک ہی بات کرتے ہیں نا، سوشل بیکورڈ تک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا معاملہ صرف نہیں تھا مکے میں. ظلم اور ستم کے پہاڑ عام طور پہ غلاموں پر توڑے جا رہے تھے، کنیزوں پہ توڑے جا رہے تھے. خباب ابن ارت ایک مشرک عورت کے غلام تھے. جب پتہ چلا اس عورت کو کہ وہ اسلام لے آئے ہیں تو کوئلے دہکائے اور ان پر خباب کو لٹا دیا. اور جب خباب کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھلی ہے تو پھر کوئلے اس سے بجھے ہیں. ذرا وقت کے ساتھ ویسے بھی ٹھنڈی ہو گئے ہوں گے. یہ معاملہ تھا. بلال کو مکے کی چلچلاتی دھوپ میں ریت پر لٹا کر اور امیہ بن خلف ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کہتا تھا کہ محمد کے خدا کا انکار کر، اور وہ کہتے تھے احد 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 احد، ایک ہے اور بس ایک ہے. یہ آزمائشیں تھیں. اور اس میں خباب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ مشکلات ہم پہ سے دور کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی، آپ کو یہ بات پسند نہ آئی. اور بخاری اور ابو داؤد نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور خود خباب بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں. میں نے حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ کیا دعا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات دور کر دے ہم پہ سے. یہ سن کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں. ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا. اس کے جوڑوں میں لوہے کے کنگے گھسائے جاتے، لوہے کے کنگے ڈالے جاتے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائے. اللہ کی قسم یہ کام پورا ہو کے رہے گا یہاں تک کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک بکھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا کہ وہ خوف کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو کہ جلد بازی نہیں کرو، ابھی سے واویلا نہیں کرو. یہ آزمائشیں ہیں، یہ گزر جائیں گی، چلی جائیں گی. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کمپلین کری یا دل کے اندر گھٹن محسوس کری یا جن کے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھ پر یہ آزمائش کیوں آ رہی ہے. تو اللہ منہ پھیر کے بات کر رہا ہے کہ یہ خیال، یہ خوش فہمی ہے تم لوگوں کو کہ بس تم تولہ بھر کی زبان چلا دو گے تو جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے کہ ہم ایمان لائے. یقولوا آمنا صرف قول سے جاتا ہے کوئی جنت میں، وہم لا یفتنون، اور کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلے گا کہ آزمائش نہ آئے گی تمہارے اوپر. تم نے کیا سوچا خالی دعویٰ کر لینا اسلام کے لیے کافی ہو جائے گا؟ شاید یہ دعویٰ اور یہ سچے دل کا اقرار شاید عام کمزور مسلمان کے لیے کافی ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن جن سے اللہ کو دین قائم کرنے کا اور اللہ کے مددگار بننے کا کام لینا ہوتا ہے، جو کہ صحابہ سے اللہ کو لینا تھا، اور آج بھی جو کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی سنت ان سب کے لیے یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو منتخب کیا اپنے کام کے لیے پھر اس کو مجاہد بنایا، اس کو پھر ٹف بنایا. جیسے حکومت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے فوجیوں کی تربیت کرتی ہے، ٹریننگ کرتی ہے، کیا سخت ٹریننگ ہوتی ہے فوجیوں کی. بالکل اسی طرح اللہ بھی اپنی فوج کی ٹریننگ کرتا ہے. حزب اللہ ہم نے پڑھا کہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی ہی فلاح پائے گی. اچھا، اب جب ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو دعویٰ کرنے والوں کی پہچان ہو جاتی ہے. ہر دعویٰ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یا اس کام کے لیے سلیکٹ نہیں ہوگا. یہ تو بڑے اعلیٰ درجے ہیں، نصیب والوں کو ملتے ہیں. تو ملی جلی بھیڑ یہ ساری کی ساری قبول نہیں کر لی جائے گی، یہ تو سلیکشن ہوگا. اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا اعزاز ہے جو کہ ملنا ہے، ایسی تھوڑی مل جائے گا. تو اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا سی شکایت، یہ تو نہیں کہ اسلام چھوڑ رہے تھے، یہ تو نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کی وجہ سے مشکلات آ گئیں، ذرا سا گھبرا رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مشکل دور کر دے. تھوڑی گھبراہٹ شروع ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس ذرا سی گھبراہٹ کا اتنی سختی کے ساتھ نوٹس کیوں لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات پر اس طرح پریشان ہونا اور ٹربل فری لائف کی توقع کرنا دراصل قرآن فہمی میں کمی کی علامت ہے. کہ انسان سوچتا ہے کہ مجھ پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا سورہ بقرہ میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو لازماً تم کو آزمائیں گے. انسان کہتا ہے کوئی آزمائش نہ آئے اسلام کی برکت سے، اللہ کہتا ہے 100% آزمائش آئے گی، یہی اسلام کی برکت ہے. اللہ نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے. اور دوسری بات کیا کہ جب آزمائشوں پر گھبراہٹ شروع ہو جائے اور انسان پریشان ہونے لگ جائے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح کا یہ جو رویہ آج اختیار کیا جا رہا ہے یہ آگے چل کر نفاق کا باعث بنے گا. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ بس مجھ کو گڑ ہی گڑ ملتا رہے، شہد ہی شہد ملتا رہے اور کوئی مشکل آئے نہ. تو یہی گھبراہٹ کل نفاق بنے گی. تو آزمائشوں سے گزر کر پتہ چلتا ہے کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا. تو اب یہاں پر کیا دیکھا ہم نے کہ گھبرانے والوں کو متنبع کیا گیا، ذرا ناراضگی کا اظہار کیا گیا، ذرا سختی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ، صبر کرو. اب آگے خطاب کا رخ کفار کی طرف ہے.
ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو کمزور سمجھ کر مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھا رہے تھے. اب ان کو ڈانٹا گیا ہے یہاں پر جو آزمائش میں ڈال رہے تھے مسلمانوں کو. فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ وہ بڑا غلط حکم ہے جو کہ لگا رہے ہیں, بہت برا حکم ہے جو کہ وہ لگا رہے ہیں. اب یہ مظلوم مسلمانوں کے زخم پر ایک طرح سے مرہم بھی رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈانٹ کر کہ ظالم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا زبردست ہاتھ ان کو پکڑ نہ سکے گا, اسی طرح با اختیار رہیں گے, آزاد رہیں گے. دراصل بہت برا فیصلہ کیا اپنے بارے میں انہوں نے کہ ہمیں اسلام کی مخالفت کرنی چاہیے اور ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے چاہیے. اور بہت برا فیصلہ کیا اللہ کے بارے میں کہ اللہ یہ سب کچھ دیکھتا رہے گا اور خاموش تماشائی بنا رہے گا اور بے بس رہے گا اور کچھ نہیں کر سکے گا, ان کو پکڑ نہ سکے گا. نہیں, جب پکڑے گا پھر چھوڑے گا نہیں. اب پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں اگلی آیت میں پھر رخ بدل رہا ہے. تو پہلی آیت میں رخ کس کی طرف تھا؟ جو کہ گھبرا رہے تھے مشکلات پہ, اور وہ سب نہیں تھے مسلمانوں میں. اس میں ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی شامل نہیں ہیں. اس میں چند مسلمان جن پہ کہ بہت زیادہ مظالم ہوئے ان کا ذکر شروع میں ہم نے دیکھا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 تک تو ذکر کیا, ٹھیک ہے نا. پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے رخ کس کی طرف کیا ہے؟ ان ظالموں کی طرف جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. اور اب ہم آیت نمبر 5 میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں تحویل خطاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا رخ جو ہے خطاب کا پھر بدل رہا ہے. اب یہاں پر رخ کس کی طرف ہے؟ وہ جن کو ذرا سا تھوڑا سا ریپرمانڈ کیا گیا تھا, تھوڑا سا ذرا جن کو ڈانٹا گیا تھا. اب ذرا ان کو تسلی دی جا رہی ہے. فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. اور جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب زخموں پر مرہم اور ذرا اس انجام کی جھلک دکھائی جو صبر کے بدلے ان کو ملنے والا ہے. کہ اے میرے بندو, میری خاطر چوٹیں کھا رہے ہو, میری خاطر دھکے کھا رہے ہو, میری خاطر کوئلوں پر لٹائے جا رہے ہو, تو جب مجھ سے ملو گے تو میں خوش کر دوں گا. یہ آزمائشیں, یہ ابتلا اور امتحان اور ان پر صبر یہ چند دنوں کا ہے. جس کا نام بلند کرنے کے لیے, جس کا کام کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہو, وہ سب سنتا جانتا ہے, معلوم ہے اس کو. ایک ایک اذیت تم کو جو پہنچی, ایک ایک آنسو, ایک ایک آہ جو نکلی, سب اس کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اتنا تم کو دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, خوش ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ وَاسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ, اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو وہ لذت عطا کر کہ میری نظر اللہ تیرے چہرے کو دیکھے. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ, اور اللہ میں شوق کا سوال کرتا ہوں کہ تیری ملاقات کا مجھ کو شوق ہو جائے. اور ظاہر شوق تو کتنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی وہ شوق بڑھتا چلا جائے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی تمنا ہوتی ہے, جب انجام سامنے ہوتا ہے تو وہ چیز انسان کو محنت پر ثابت قدم کر دیتی ہے. جب پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اتنی محنت کریں گے تو ہمارے یہ گریڈز آئیں گے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فلاں جگہ ایڈمیشن ہو جائے گا, تو انسان صبر کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ پھر اپنے آپ کو اپلائی کرتا چلا جاتا ہے, محنت کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انجام دکھایا کہ دیکھو تم آج جو مشقت محنت کر رہے ہو نا, اس کا انجام اتنا خوبصورت ہے اور اتنا اچھا ہے. تو بس اجر کے لیے لیکن قیامت کا انتظار کرنا ہوگا. دنیا میں نقد بدلہ پانے کی جلدی نہیں کرو, یہ دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. اور پھر سمجھائے کہ دیکھو وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو شخص جو مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا, اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. تو اب پھر مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جم کر مشکلات اٹھا لو. سیلف پٹی نہیں آنی چاہیے,
ریزنٹمنٹ نہیں آنی چاہیے اللہ کے دین کا کام کرنے میں. خود کو مظلوم نہیں سمجھنا. ڈو ناٹ کٹ اے سوری فگر. یہ بات کہ اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی رکھو, بالکل پر اعتماد رہو, جم کے سب مشکلات اٹھا لو, مجاہدانہ مزاج پیدا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو, اس نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا. حالانکہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. خوش نصیبی تمہاری کہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب آ گئی, خوش نصیبی تمہاری کہ تمہیں عمل کی توفیق مل گئی, تم کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو اپنی آخرت کے لیے. تم کو اللہ کی ضرورت ہے, نوکری تم کو چاہیے, محتاج فقیر تم ہو, اللہ تو غنی ہے, اس کے پاس غلاموں کی کمی نہیں ہے. ایک جبریل کافی ہیں. ایک پر کا کونا انہوں نے مارا تھا, قوم لوط کی سب بستیاں انہوں نے اٹھا کر پٹخ دی تھیں. تو اللہ کو کیا ضرورت ہے میری اور آپ کی؟ ہے کوئی ضرورت؟ اللہ کو قطعی کوئی ضرورت نہیں. غنی عن العالمین, وہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے, وہ جبریل سے بھی بے نیاز ہے. اللہ خود کر سکتا ہے جو چاہے. لہذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ موقع دیا. پیٹھ پھیر کر بھاگنے کا, سستی دکھانے کا, کاہلی کا وقت نہیں ہے, جم کر کام کرنے کا وقت ہے. ناقدری کر کے, ناشکری کر کے یہ موقع کوئی گنوانا بیٹھے. مشقت محنت کر کے اپنی جنت کا سفر طے کر رہے ہو. اللہ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ہے ضرورت. تو یہی بات فرمائے کہ جو جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. اللہ کے سر پہ نعوذ باللہ کیا احسان ہے؟ کس کے سامنے تذکرہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے کہ یہ مشکل اٹھائی وہ مشکل اٹھائی؟ کی تو اپنے لیے کی, تو سو واٹ, خود ہی پھل کھاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیریٹرسٹک ٹیکنیک ہے جو اللہ نے استعمال کی ہے. پھر ذرا بیک اپ کے طور پہ ان کو شاباشیاں دی گئیں, ان کو بیک اپ کیا گیا کہ جو لگے ہیں لگے رہیں, نہ لوٹنے کا سوچیں, نہ چھوڑنے کا سوچیں, نہ تھکنے کا سوچیں. اور دوسری بات اللہ نے کیا اطمینان دلایا یہاں پر کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کرتے رہیں گے, لنکفرن عنہم سیئاتہم. دیکھیں, ایک چیز انسان کو جو بددل کر دیتی ہے وہ ایکسٹرنل پرابلمس, ایکسٹرنل ڈیفیکلٹیز, ٹھیک ہے نا, بیرونی مخالفتیں, بیرونی مشکلات انسان کی ہمت توڑنے لگتی ہیں. اور یہ راستہ ایسے ہی ہے دین کا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندانوں میں کوئی ایک کھڑا ہو رہا ہے, کوئی مرد یا کوئی عورت. اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ محبت کرنے والے وہ ایک دم اجنبی بن جاتے ہیں, لوگوں کی نظریں ہی بدل جاتی ہیں. لگتا نہیں کہ یہ وہی ہیں جن کے ساتھ ہم نے زندگی کے اتنے سال گزارے, وہ دامن جھٹک کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. ایسی اجنبیت کی دیوار حائل ہو جاتی ہے بیچ میں. بعض دفعہ شوہر اور بیوی, وہ جو جان چھڑکتا تھا بیوی کے اوپر, جو کہ اپنی نصیب پر ناز کرتا تھا کہ تم جیسی بیوی ملی, بعض دفعہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا تم یوں چینج ہوگی, I would have never married you, میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا. یا بیوی کہہ سکتی ہے کہ تم مجھے پتا اگر ہوتا کہ تم ایسے بدلو گے میں تم سے شادی نہ کرتی, جو کبھی جان چھڑکتی ہوتی تھی اپنے شوہر کے اوپر. تو یہ اجنبیت کی دیواریں تو حائل ہو جاتی ہیں, یہ سب کچھ تو ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ترس مت کھانا اپنے اوپر, سیلف ڈاؤٹ کا شکار مت ہونا. نہ سیلف ڈاؤٹ, نہ سیلف پٹی, نہ ریزنٹمنٹ, کچھ نہیں آنا چاہیے تمہارے اندر. جم کر کام کرتے رہو بس اللہ تعالیٰ کا تم, اور جو یہ جمع رہا تو بس شاباش ہے اس کے اوپر. ایک چیز تو یہ مخالفت انسان کو ڈس ہارٹیڈ بددل کر دیتی ہیں. دوسری چیز جو انسان کو بددل کرتی ہے وہ اندرونی ہے. وہ کیا کہ مجاہد یا مجاہدہ جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو خیال آتا ہے کہ میں تو اتنا قرآن پڑھتی ہوں, مجھے تو سب معلوم ہے, میں نے اس بیہیویئر کا مظاہرہ کیسے کیا, اس رویے کا مظاہرہ کیسے کیا, مجھ سے یہ غلطی کیسے ہوئی, میں نے یہ بات کیسے زبان سے نکال دی, میں نے یہ نیکی کیسے چھوڑ دی, میں نے یہ گناہ کیسے کر لیا. یہ چیز بھی انسان کو انڈر کانفیڈنٹ کرتی ہے کہ انسان پہ لوٹنے کا اور پلٹنے کا چھوڑتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں, مجھ سے بہت بہتر لوگ موجود ہیں, میری کیا ضرورت ہے, میں تو ہوں ہی گناہ گار, میں نہیں یہ کام کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ازالہ یہاں کر دیا
کہ اللہ تعالیٰ گناہ دور کر دے گا تم سے. اپنی چھوٹی بڑی کوتاہیوں کی وجہ سے انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہونا. گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. اور پھر دیکھیں غلطی کر کے احساس ہونا کس بات کی علامت ہے؟ ایمان کی اور علم کی علامت ہے. خود اپنے اوپر عدالت بٹھا لی ہم نے, خود اپنے آپ کو جج کر لیا, خود اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیا ہم نے. یہ خود کچھ کم چیز ہے؟ گلٹ کیا ہے؟ گلٹ خود بھی سزا ہے. احساس جرم جو انسان کے اندر آتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا فلاں کے ساتھ یہ کہہ کے کر کے, یا فلاں کو یہ کہہ کے, یا یہ غیبت جو میں نے کی بیٹھ کے یہ غیبت تھی, یا یہ کہنا کہ ہاں یہ باتیں جو میں کر رہی تھی کسی کے سامنے, میں اپنا کمپیریزن کسی سے کر رہی تھی, میں فخر کر رہی تھی اپنے اوپر. یہ ریئلائزیشن, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کوئی بات نہیں, انسان ہو, فرشتے نہیں بن جاؤ گے اس لیے کہ تم مجاہد ہو. اللہ تعالیٰ کا بس دامن پکڑ کے رکھنا تم, اچھا چھوڑنا نہیں, اور نیکیاں کرتے رہنا. ان الحسنات یذہبن السیئات, بھلائیاں برائیوں کو لے جائیں گی. اللہ کردار کی, اعمال کی, اخلاق کی برائیاں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ دور کر دے گا. کتنا پیارا انداز ہے دیکھیں. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. دونوں چیزیں بتا دیں. اچھا یہ جو فرمایا کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اس میں ایک چیز کیا ہے کہ تسلی ہے, ٹھیک ہے نا, ذرا ہمت بدائی گئی ہے. دوسرے ایک ریالٹی چیک بھی ہے اس کے اندر. وہ کیا؟ بعض دفعہ دین کا کام کرنے والے بہت ہولیہ دنداؤ بن جاتے ہیں, بڑے سیلف رائچس ہو جاتے ہیں. تو یہ ریالٹی چیک اللہ نے کرا دیا کہ زیادہ غرے میں مبتلا مت ہونا. تم صرف اپنی قربانیاں دیکھ رہے ہو, صرف اپنی سیکریفائس دیکھ رہے ہو, اپنی آزمائشیں دیکھ رہے ہو. اللہ تمہاری خرابیاں, برائیاں, گناہ بھی دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا, یہ تو اس کا کرم ہے کہ یہ سب قبول کر کے ان کو عمل صالح کا درجہ دے دے, تمہاری نیکیوں کو قبول کر لے اور تمہارے گناہ معاف کر دے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. اور پھر مزید کرم کیا کہ ساتھ ہی تمہارے نیک اعمال کو ایوریج پر جج کرنے کے بجائے اپ گریڈ کر کے بیسٹ عمل کے مطابق صلہ دیا جائے. یہ ہے اللہ کا کرم, اللہ کی مہربانی تمہارے اوپر. تو کیوں نہ تم پھر قربانیاں دو, کیوں نہ آزمائشوں پہ ثابت قدم رہو, جب اتنا اللہ تعالیٰ نے حسین انجام کا اور حسین نتیجے کا تم سے وعدہ کیا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے نا سورت. اب یہاں پر کفار کو بھی تو تھوڑا سا اپنی طرف لے کر آنا ہے, ان کو بھی تو اسلام کی ترغیب دینی ہے. تو کفار, جیسے ہم کئی دفعہ بات کرتے رہے ہیں کہ کفار بہت سارے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آتے ہیں. جیسے سارے مومن ایک درجے کے نہیں ہوتے, سارے کافر ایک درجے کے نہیں تھے. ہم نے دو بیسک کیٹیگریز ڈسکس کی تھی, دا ہاکس اینڈ دا ڈوز, ٹھیک ہے. ایک تو کڑوا گندا دشمن جیسے ابو جہل, ابو لہب تھے, امیہ بن خلف. ایک نوبل اینیمی ابو سفیان, عتبہ بن ربیعہ, ولید بن مغیرہ, یہ نوبل اینیمیز کہیں گے. اس کے علاوہ ان بٹوین دیز ٹو اور کئی طرح کے کافر تھے. ایک ایسے کافر تھے کہ جن کو اسلام بہت اپیل کرتا تھا, اس کا عقیدہ, اس کی دعوت, اور جو جس قسم کا انقلاب اسلام لے کر آیا تھا, لوگوں کی شخصیات میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, یہ چیزیں ان کو بہت امپریس کرتی تھیں. کیا چیز اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی؟ اپنی پچھلی زندگی, کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں. تو اللہ نے ان کو بھی انکریج کیا کہ تم آؤ, اسلام کیا کرتا ہے, پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا آگے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آ کر کہا کہ مجھ کو یہ بتائیں آپ کہ وہ کام جو میں نے جاہلیت میں کیے تھے, یعنی ابھی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اپنے اچھے کاموں کا. ایک کیا تھا, جو گناہ تھے وہ روک رہے تھے لوگوں کو, تو ان کو اطمینان دلا دیا کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا پھر یہ بھی خیال آیا کہ اچھا گناہ تو ہمارے معاف ہو جائیں گے, تو جو نیکیاں ہم نے کی تھیں زمانے جاہلیت میں, ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ واش آؤٹ ہو جائیں گی گناہوں کی طرح؟ یعنی کہ خیال تو ہم کو یہی آتا ہے نا کہ بھئی دے ول انٹر وتھ اے کلین سلیٹ. گناہ معاف کر دیے اور نیکیاں تو جاہلیت میں کی تھیں, تو ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو انہوں نے یہ سوال آ کر پوچھا حکیم بن حزام نے. حکیم بن حزام کون تھے؟ یہ بھی نوبل لوگوں میں سے آتے تھے, ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں, تو اسلام لے آئے.
تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جو کام میں نے جاہلیت میں کیے تھے، یعنی صلہ رحمی، غلام آزاد کرنا اور صدقہ، تو کیا میرے لیے ان کا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تمام نیکیوں سمیت مسلمان ہوئے ہو جو اس سے پہلے تم نے کی تھیں. اسلمت علی ما سلف لک من خیر. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. تو ایمان لانے کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف اور عمل صالح کا صلہ بہترین عمل کے حساب سے ملے گا. دیکھیں کیا انسینٹیو دیا اسلام نے. تبھی تو پھر یہ ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ در جوق اسلام میں داخل ہوئے. ایسا انکریج کیا گیا. اچھا، تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ آزمائشوں کا ذکر آیا. اب ایک اور آزمائش، اس کا ذکر آ رہا ہے. ایک آزمائش اب تک کیا تھی جو کہ ہم نے دیکھا، یہ دشمنی کی آزمائش کہ دشمن آزما رہا ہے، نفرت کی آزمائش، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، وہ معاملہ تھا. اب یہاں ایک اور آزمائش، اور یہ ہے رحمی رشتوں کی آزمائش، محبتوں کی آزمائش، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے بھی واسطہ پڑ رہا تھا مکے میں مسلمانوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو. تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جس کو تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت مت کر. الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے. اب یہ ایک اور مرحلہ، دشمن کی دشمنی. بہرحال انسان اس لیے برداشت کر جاتا ہے کہ اس کو خود بھی دشمن سے نفرت ہے. اگر دشمن وار کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اس کو، تو یہ بھی دشمن پر وار کرنا چاہے گا اور اس کو تکلیف پہنچانا چاہے گا، اور دشمن کی تکلیف سے خوشی ہوگی. پھر یہی بات ہے نا، دشمنی کے اندر تو نفرت ہوتی ہے. لیکن یہ ایک اور جہاد ہے، یہ محبتوں کا جہاد ہے. اور بڑی آزمائش ہے انسان کی حقیقت میں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت نہ کرتا ہو. ہمیں جس کی فرما برداری کرنے کو کہا گیا ہو، والدین کی، شوہر کی، ہمیں جن کی فرما برداری کرنے کا کہا گیا ہو، جن کے ساتھ ہماری وفاداریاں اٹیچ ہیں، رحمی رشتہ ہونے کے ناطے، محبت کے ناطے، ان کا احسان ہونے کے ناطے، وہ اللہ کے فرما بردار نہ ہو، وہ اللہ کے وفادار نہ ہو. جنہوں نے ہم پر احسان کیا وہ اللہ کے احسانات کو نہ مانتے ہوں. یہ بہت بڑی آزمائش ہے، سچی بات ہے. اور اس میں کم ہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں. زیادہ تر جو قدم انسان کے کانپتے ہیں، جو لوٹنے کا، چھوڑنے کا انسان سوچتا ہے، وہ کم ہی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ محبت کا بلیک میل ہے جو پیچھے لے جاتا ہے کہ آئی لوڈ یو سو مچ، آئی لوڈ یو سو مچ، میں اتنی محبت تم سے کرتا تھا، میں تم کو اتنا چاہتی تھی، اور تم نے یہ کیا، تم نے یوں دل توڑ دیا میرا، تم نے یوں ڈس اپوائنٹ کیا ہم کو، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی. رائٹ، تم تو ایک لائبلٹی بن گئی یا لائبلٹی بن گئی میرے لیے. یہ باتیں جو ہیں یہ انسان کو پھر لڑکھڑا دیتی ہیں ایٹ ٹائمس. تو یہ ان محبتوں کا ذکر ہے. اور رشتوں میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس رشتے کا ذکر کیا؟ ٹاپ کے رشتے کا، والدین کا. اور جب والدین کی بات اللہ نے کر دی تو باقی تو لوگوں کے حقوق تو کمتر ہی ہوں گے نا والدین کے مقابلے میں، تو ساری باقی آ گئے اس کے اندر. یہاں والدین کا ذکر ہے، ہم کسی بھی فگر آف اتھارٹی کو یہاں رکھ لیں تو حقوق العباد کا بھی ہم جب دیکھتے ہیں معاملہ تو سر فہرست والدین کے حقوق آتے ہیں. اور والدین کا حق ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے. یہ فطرت کے اندر گندھی ہوئی ہے چیز. تمام ادیان کی تعلیمات متفق ہیں اس کے اوپر، چاہے مشرکانہ ادیان ہوں، فلسافیکل ریلیجنز ہوں یا ریویلڈ ریلیجنز ہوں، سب کے اندر ایک بات کامن ہے کہ ماں باپ کا خیال کرنا ہے.
ہندوؤں کو بھی دیکھیں، وہ بھی ماں کے چرن چھوتے ہیں، پیر چھوتے ہیں اپنی ماں کے، دیوی سمجھتے ہیں اپنی ماں کو. یہ تو مشرکوں کا معاملہ بھی تھا، بے حد فرما بردار وفادار تھے اپنے والدین کے ساتھ. تو جو فطرت کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہم کو بتائی ہے کہ دیکھو بہترین سلوک کرنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. ان کی جسمانی ضروریات کا، اگر بیمار ہو جاتے ہیں خیال کریں محبت کے ساتھ. ٹالریٹ نہیں کیا جاتا ماں باپ کو، کیئر کی جاتی ہے ماں باپ کی. ان کی معاشی ضروریات کا جو بھی ہے، جتنا حق بچوں کا بنتا ہے اس سے کوئی کم حق ماں باپ کا نہیں ہے. جذباتی ضروریات، اور یہ میں خیال سب سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں بڑھاپا آتے آتے، کہ انسان اریٹیٹ نہ ہو پھر ان کی باتوں سے. اپنے چہرے کا تاثر پلیزنٹ رکھے ان سے بات کرتے ہوئے. بھولنے لگتے ہیں نا، ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں، اونچا سننے لگتے ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں، ان کو سنائی کچھ دیتا ہے، پھر غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر سیکنڈ چائلڈہڈ ہے، پھر بچوں کی طرح بعض دفعہ لڑنے بھی لگتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو بہترین طریقے سے لے کے چلنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اور سب سے بڑا حسن سلوک کیا ہوگا والدین کے ساتھ؟ کہ اگر تو وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے، اور اگر وہ جنت کے مسافر ہیں تو پھر اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرے اور ان کے درجات بلند کرنے کی کوشش کرے. تو یہ سب سے اچھا حسن سلوک ہے. اچھا، اب اس کا اپوزٹ ہم دیکھیں کہ والدین مشرک ہیں اور اولاد کو بھی مشرک بنانا چاہ رہے ہیں. یا تو یہ ہونا کہیں کہ بھئی لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، یو وانٹ ٹو کنورٹ ریورٹ فائن. نہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ خود بھی کٹر کافر ہیں، مشرک ہیں. نہ صرف خود مسلمان نہیں ہو رہے بلکہ اولاد مسلمان ہو رہی ہے تو اس کا بھی ناقتہ بند کیا ہوا ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس پر بھی پریشر ڈال رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں کہ تم دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ کر آؤ. تو اب کہہ دیا اولاد سے کہ بہترین سلوک تمہیں کرتے رہنا ہے ماں باپ کے ساتھ، لیکن اگر وہ شرک کرنے کو کہیں لا تطعہما، ہرگز ان کی بات نہ ماننا. نیور، ڈونٹ لسن ٹو دیم. یعنی یہ بھی حسن سلوک میں شامل ہے کہ ماں باپ کی گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنا. یہ ظلم ہوگا ماں باپ کے اوپر اگر ان کی گناہ کی دعوت قبول کر کے گناہ کرنا شروع کر دے. انسان اولاد گناہ شروع کر دے تو کیا کر رہی ہے؟ دراصل اپنے والدین کو آگ میں جھونک رہی ہے نا، اور خود کو بھی آگ میں جھونک رہی ہے. اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور ماں باپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں. اگر ماں کہتی ہے بیٹا چوری کرو جا کے، فلاں کو قتل کر دو جا کے، تو بات ماننی چاہیے، سوچنے کی بات ہے نا. یہ تو قتل اور چوری تو بہت دور کی بات ہے. اماں اگر یہ ابا ساتھ بیٹھ کے یہ بھی کہیں کہ بیٹا دیر ہو رہی ہے تو ریڈ سگنل توڑ دو یا رانگ سائڈ سے گاڑی نکال کر لے جاؤ، تب بھی لا تطعہما، ان کی بات نہ ماننا. دے ہیو نو رائٹ کہ وہ کوئی رول توڑنے کی بات کریں اور کسی قانون کو توڑنے کی بات کریں. کہاں اللہ کا قانون، کہاں عقیدے کی باتیں. تو نہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے ماں باپ کی گناہ کی دعوت قبول کر کے، نہ ماں باپ پر ظلم کرے، ان کے لیے عذاب نہ بنے. ایسے تقاضے کر کے، ایسی ڈیمانڈز کر کے ماں باپ خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اولاد کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. والدین کے حق کے اوپر والدین دینے والے کا حق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. بس ایک رول اگر ہم یاد رکھ لیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ اللہ کی، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اور بعض دفعہ خواتین کا معاملہ خاص طور پہ یہ دیکھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کس کا سہارا لیتی ہیں؟ کیا بہانہ ہوتا ہے؟ عام طور پہ شوہر کا، کہ میرے ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتے. کیا مطلب ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتے؟ کوئی بات ماننی ہے ان کی اس میں؟ ہرگز نہیں ماننی. اور یہ بھی سچی بات ہے کہ ہم ہر بات تو ہسبینڈ کی کو مانتے بھی نہیں. کہاں مانتے ہیں؟ اب میاں اگر کہہ دیتا ہے کسی سے کہ مثال کے طور پہ، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں اس طرح کی مثالیں، کہ بھئی پکنک پر جانا ہے یا کوئی ہائکنگ پر جانا ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ کو پہاڑ سر کرنے کے لیے جانا ہے، چھوٹا موٹا کوئی پہاڑ ہے، ہم کہتے ہیں چلو چلتے ہیں ہائکنگ کے اوپر، اور وہاں ہم سے ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بیگم تم وہ شادی والا غرارہ پہن کے چلو میرے ساتھ، اور جھومر بھی تم لگانا پلیز، اور باہر ٹیمپریچر دیکھ لیں کیا ہے. پہنیں گی؟ کبھی نہیں پہنیں گی، نیور. ہم اپروپریٹ چیز پہن کے جائیں گے کہ جو ہائکنگ کے لیے ہم کو مدد دے.
تو بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا ہم سے کہہ رہے کہ حجاب نہیں کرو، یہ تم نقاب نہیں کرو، تم فلاں کام نہیں کرو، تو اتھارٹی کہاں سے آئی ان کے پاس یہ کہنے کی؟ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بغیر بدتمیزی کیے کہہ دیں میں یہ بات نہیں مان سکتی. ہم نے بات کی نا کہ ماں باپ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس کے نیچے سارے درجے، اور اگر آزمائش آتی ہے تو بس صبر. اللہ نے شروع میں ذکر کر دیا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. تم نے کیا سوچا تھا کہ ہر طرف سے جو ہے واری صدقے ہونے لگ جائیں گے، میاں کے تم کو ڈائمنڈ کے سیٹ پہنائیں گے، کہ شاباش تم کو ہیرے کا تاج پہنائیں گے کہ تم نے حجاب کر لیا. اور ایسا بھی ہوتا ہے. کسی خاتون نے بتایا کہ انہوں نے حجاب شروع کیا تو ان کے شوہر نے بڑا کو ان کو اچھا سا تحفہ بھی لا کے دیا تھا. وہ اپنی جگہ الگ کہانی، اللہ کرے سب ایسے ہو جائیں. ہم تو آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت، اور ہم تو مخالفتوں کی بات کر رہے ہیں. تو ماں باپ کی بھی بات نہیں ماننی، کجا کوئی اور فرمائے الیہ مرجعکم، سب کو لوٹ کے میری ہی طرف آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت تم کو میں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے. مشرک والدین اپنے حق کے نام پر اللہ کا حق دینے سے اپنی اولاد کو روک رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوان مسلمانوں کے لیے بہت چیلنجنگ سچویشن تھی، اس لیے کہ قرآن ہی کا پرزور تقاضا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور دوسری طرف والدین کی فرمائش آزمائش بن کر آ رہی تھی. تو قرآن نے پورے عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیا. وہ کیا؟ آتی ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. اللہ کا حق اللہ کو دے دو، اور والدین کا والدین کو دے دو. تو ان نوجوانوں میں سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، ام حبیبہ رضی اللہ عنہم. ام حبیبہ کون تھیں؟ کس کی بیٹی تھیں؟ ابو سفیان اور ہند کی بیٹی. امیجن کریں کیا پریشر ہوگا. اور یہ اولین اسلام لانے والوں میں شمار ہوتا ہے ام حبیبہ کا. انہوں نے ہجرت کری تھی حبشہ کی طرف. تو یہ وہ نوجوان تھے کہ والدین کے ایموشنل پریشر کے باوجود ثابت قدم رہے. تو بس یاد رکھے انسان کہ سب رشتے عارضی ہیں، دنیاوی ہیں، سب ختم ہو جائیں گے. لا انصاب بینہم، ہم نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا. تو بس اللہ بتا دے گا تم نے کیسے صبر کیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوشخبری سنا دی کہ اگر دنیا کی محبتیں چھٹ گئیں، اگر صحبتیں مجلسیں چھٹ گئیں اور لوگ روٹھ گئے اور اپنی محبتیں واپس لے لیں، اور تم اداسی میں اور تنہائی میں گھر گئے ہو، تو اللہ کو یاد کر لو، آخرت کو یاد کر لو، وہاں بہترین ساتھی ہوں گے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اور وہ کون ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کتنے اچھے یہ ساتھی ہوں گے. اور ویسے بھی رشتے تھوڑی دیر کے ہیں نا، موت تو جدائی ڈال ہی دے گی، لیکن جنت میں جب جمع ہوں گے تو کبھی بھی نہیں بچھڑیں گے. تو جہاں انسان اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صالح بنا دے، وہاں والدین کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صالحین میں شامل فرما. اگر ہیں تو رہیں، اور نہیں ہیں تو اللہ ان کو صالح بنا دے. تو بیسکلی کس امتحان کی بات کی گئی ہے؟ کہ محبوب تر کے لیے محبوب کو چھوڑنا، یہ بات ہے دراصل. اب آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. یہ وہی مضمون ہے بالکل سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وہاں عقیدے کی خرابی کا ذکر تھا سورہ بقرہ میں کہ رسول کو نہیں مانتے. یہاں عمل کی کمزوری کا ذکر ہے جو ایمان کی کمی سے پیدا ہوتی ہے کہ اچھے وقتوں میں اسلام کے ساتھی ہیں، مگر جب اسلام قربانی مانگے، جب کچھ دینے کا تقاضا آئے، جب صبر آزمائش مراحل آئیں، آزمائشیں پڑیں،
تو پھر وہ کریک ہونے لگتے ہیں. تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کعذاب اللہ، جیسے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ یعنی آف کورس معلوم ہے، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آزمائشوں کے بعد مضبوط ہو کر نکلیں. جو کھوٹ، کمی، کمزوری شخصیت میں، کردار، اخلاق میں، ایمان میں تھی، وہ ساری کی ساری دور ہو جائے. لیکن اگر معاملہ برعکس ہے، جس کا ذکر شروع سے چل رہا ہے کہ آزمائش آنے سے بے صبرے، بدگمان ہو رہے ہیں، بدزن ہو رہے ہیں اسلام سے، اسلام کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا قرآن پڑھانے والوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط چیزیں بتائی تھیں ہم کو، تو پھر ہوگا کیا کہ رفتہ رفتہ پھر یہ اچھا کام، نیک اعمال چھوڑتے چھوڑتے کفر کی طرف پلٹنا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے جو بزدل لوگ ہوتے ہیں، جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور نہ اللہ کی نظر میں کوئی ان کی ویلیو ہے، نہ کوئی اجر ہے ان کے لیے، نہ کوئی قدر ہے ان کے لیے. اور بات ساری کیا ہے کہ انسان تو پھر بھی صرف فتنے میں ڈال سکتے ہیں نا، اور فتنہ عارضی ہوگا. اللہ کا عذاب جو ہوگا وہ عارضی نہیں ہوگا، ٹیمپرری نہیں ہوگا. اب یہ بھی اللہ نے ان کی مینٹیلٹی بتا دی کہ جو آزمائش میں بے صبرے ہوتے ہیں اور لوٹتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں، یہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آزمائش کا دور گزر جاتا ہے اور عروج کا اور کامیابی کا دور آ جاتا ہے تو فوراً پھر تعریف اور انعام کی لالچ میں آ کر پھر سے مل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ انا کننا معکم، ہم تمہارے ساتھ تھے. فیئر ویدر فرینڈز، چڑھتے سورج کے پجاری، یہ حق کے پجاری نہیں ہیں، یہ حق کو اسٹیبلش کرنے نہیں آئے، یہ کامیابی کے پجاری ہیں. دے ورشپ سکسیس، دے آر ناٹ سرچنگ فار دا ٹروتھ. تو ایسے جو خود غرض اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. ایسے کمزرفوں سے اللہ نہیں راضی. سب کے دلوں کا حال اللہ پر کھولا ہوا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. یہ واحد مکی صورت ہے جس میں کہ نفاق کا ذکر آیا ہے. مشکلات پر گھبرا اٹھنا، ہائے واویلا مچا دینا، یہ دراصل نفاق کے مرض کا آغاز ہے. اچھا، اب ایک سوال آ سکتا ہے کہ اگر مشکلات پڑ رہی ہیں میرے اوپر تو کیا اللہ سے دعا نہ کروں؟ کیا میں یہ نہ تمنا کروں کہ اللہ تعالیٰ مشکل گزر جائے؟ آف کورس کریں. اوروں سے تذکرے نہیں کریں، علم نشرہ نہیں کریں اس کو کہ ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ نہ کریں. اس کی ممانعت ہے. ہائے واویلا نہیں مچانا، اور میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اللہ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں نا. یہ نہیں کرنا. دعا آبویسلی کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو مجھ سے ہٹا دے، دور کر دے. تو یہ بتا دیا گیا کہ نفاق کا نقطہ آغاز کیا ہے. یہ ہائے واویلا مچانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اب ایک اور بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے سائیکولوجیکل ٹیکنیک ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا ہے، جو کہ ایموشنل بلیک میل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ دوستوں کی طرف سے آتی ہے. دیکھیں، دشمنی کا مقابلہ کرنا ابھی ہم نے بات کی آسان، نفرت کا مقابلہ کرنا نسبتاً آسان، آسان ناٹ ان دا سینس آف آسان لیکن نسبتاً. لیکن محبت، ہمدردی، پیار، یہ اپنے محبت کرنے والوں کے آنسو بہتے دیکھنا، ان سے یہ سننا کہ تم نے ہمارا دل توڑ دیا، میں بہت اداس ہو گئی ہوں تمہاری وجہ سے، تم نے تم فلاں چیز میں شامل نہیں ہوئی نا، میری تو خوشی آدھی رہ گئی، تمہاری وجہ سے میری خوشی ختم ہو کے رہ گئی. یہ جو گلٹ دیتے ہیں نا، جو گلٹ دوسروں پہ ڈالتے ہیں، یہ اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور مزید ان کی جو ٹیکنیکس ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے. ایک ٹیکنیک کیا تھی؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں. اب یہ کون ہے کافر اور کون ہے ایمان والے؟ ایک ہی خاندان کے، یعنی خاندان کے جو بڑے بوڑھے تھے، جو بزرگ تھے، والدین یا چچا پھپھیاں وغیرہ، دادی نانی، نانا دادا، یہ سارے لوگ،
یہ کن سے کہتے تھے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، اپنے خاندان کے ایمان والوں سے، یعنی جوانوں سے۔ اچھا، ایک خیال ان کو یہ بھی آتا ہوگا، بڑے بوڑھوں کو، ان ینگسٹرز کو اسلام کی طرف آتا دیکھ کر، کہ ابھی جوانی کی امنگیں ہیں، جوانی کا زور ہے، روایات سے بغاوت کر رہے ہیں، اور تھوڑے دن کی بات ہے، پھر یہ سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، پھر یہ لوٹ پلٹ کر آ جائیں گے۔ اور اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وارننگز دیا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں کفر اور شرک کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ یعنی ایک طرف وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ اولاد ہے ہماری، اور کہتے تھے جوانی کا زور ہے، شاید اس وجہ سے یہ محمد جو کہہ رہے ہیں ان سے کہ شرک اور کفر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شاید اس وجہ سے ہی ہمارے بچے ان کی طرف چلے گئے۔ تو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جو پکڑ والی بات ہے اس کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ اپنے خاندان کے نوجوانوں سے کہا اتبعوا سبیلنا، دیکھو تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو۔ دیکھو یہ جیسے آج کی اصطلاح میں ہم کہیں کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد مزاروں پر جا کے نظریں نیازیں چڑھاتے رہے، ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا، ہمارے یہاں شگون ہمیشہ سے لیے جاتے رہے، ہمارے یہاں تو یہ رسم تم کو جن کو بدعت کہہ رہے ہو، یہ طریقہ ہمیشہ سے عبادت کا طریقہ رہا، یہ رسمیں جن کو تم غیر اسلامی کہہ رہے ہو ہمیشہ سے رہیں، اور تم جو سود کی بات کر رہے ہو کہ حرام ہے، تو ہمارے باپ دادا اس طرح سے کاروبار کرتے رہے، دیکھو کتنی برکت ہے، اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں ہمارے، اور تم جو یہ پردے وغیرہ کی باتیں کرتے ہو، اس میں تو خاندان الگ الگ ہو جائیں گے، خاندان والے مل کر بیٹھ نہیں پائیں گے پھر ایک جگہ۔ ہمارے خاندان میں تو کبھی پردہ ہوا ہی نہیں، کبھی کسی نے نہیں کیا، لیکن دیکھو کتنی محبت ہے، ہم تو سب کو بھائی سمجھتے ہیں، سارے مرد جو ہیں وہ تم سب کو بہنیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے اتبعوا سبیلنا، ڈونٹ ڈسٹرب دا سوشل آرڈر۔ جو سوشل آرڈر چل رہا ہے، جو سوشل نارمز ہیں، جو عقیدہ ہے، جو مذہبی رسومات ہیں، چاہے وہ روایات ہیں، ان کی اصل ہے یا نہیں ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن خاندان میں ایسی ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا، اینڈ وی ڈونٹ کیئر۔ قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں، قرآن روک رہا ہے کہ ان چیزوں سے، وی ڈونٹ کیئر۔ خاندان کہہ رہے کرو، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پہ چلو۔ تو خاندان بھی یہ کہتے ہیں اور حکومت بھی ایسے کہتی ہے، لیکن یہ حکومت کی سطح کی بات نہیں ہے، یہ خاندان کی بات ہے، اپنوں کی بات ہے کہ ہمارے راستے پر چلو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے قیامت کے دن۔ جو محمد ڈرا رہے ہیں نا تم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پکڑے گا، جہنم میں ڈالے گا، سزا ملے گی، تو قیامت کے دن ہم تمہارے آگے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے آگے، ہم تم کو اپنے پیچھے چھپا لیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اللہ یہ تیری فرما برداری کرنا چاہتے تھے، ہم نے روکا ان کو، تو اللہ سزا اگر دینی ہے تو مجھ کو سزا دے۔ شوہر کہے بیوی سے کہ تم چھوڑ دو پردہ، قیامت کے دن میں اللہ کو جواب دے دوں گا کہ اللہ میری وجہ سے اس نے پردہ نہیں کیا، اللہ مجھ کو سزا دے دو، اللہ تو مجھ کو سزا دے دے۔ یہ ہے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو کہا کہ دیکھو کام یہ کرو تم کہ تم اپنی رسومات، اپنی روایات کی حفاظت کرو۔ اللہ نے انکوائری کر لی، سارا بلیم ہم اپنے اوپر لے لیں گے، تم کو ڈیفینڈ کریں گے، بس دنیا میں ہماری بات مان لو۔ تو اللہ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو بہکایا ان کے گناہوں کا بھی بوجھ یہی اٹھائیں گے۔ ڈبل وہمی ہے ان کے لیے، ڈبل شامت آنی ہے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان کے جھوٹ کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے۔ تو یاد رکھیں کہ جنت کا سودا سستا نہیں ہے، جنت کا سودا مہنگا ہے، یہ حدیث ہے۔
ابن قیم کہتے ہیں اے کمزور ارادے والے تو ہے کس خیال میں؟ یہ وہ راستہ ہے، کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ جس میں آدم تھک گئے، نوح سینکڑوں برس فریاد کرتے رہے، خلیل اللہ آگ میں پھینک دیے گئے، اور اسماعیل ذبح ہونے پر آمادہ ہو گئے، اور ابراہیم آمادہ ہو گئے کہ اسماعیل کو ذبح کریں، اور یوسف چند سکوں کے عوض بکے اور برسوں جیل میں رہے، اور زکریا آری سے چیر دیے گئے، اور یحییٰ ذبح کر دیے گئے، اور ایوب نے کتنی آزمائشیں اٹھائیں، اور داؤد کتنا روتے تھے، اور کتنی تکلیفیں اور فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلے، اور تو کھیلتے کودتے غفلت کی زندگی گزارتے جنت میں داخلے کی امید رکھتا ہے۔ اور آج کے مسلمان کا معاملہ یہی ہے، پہلے چند ہوں گے، آج تو شاید میجورٹی ایسی ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیں، اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگیں، وقت کی قدر کریں، بہترین جگہ ٹائم کو انویسٹ کرنا ہے۔